بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات جماعت ہفتم کا سبق پڑھیں گے۔ باب ہے چہارم، اخلاق و آداب، صفحہ نمبر ہے 58، اور ہمارا آج کا عنوان ہے میانہ روی۔ میانہ روی میانہ روی کا کیا مطلب ہے؟ تو میانہ روی کا معنی ہے درمیانی راستہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے تمام معاملات میں درمیانی راستہ ہی اپنایا جائے۔ کیا معنی ہے میانہ روی کا؟ درمیانی راستہ، اور مراد کیا ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے، یعنی ہر شخص اپنی زندگی گزارتے ہوئے اپنی زندگی میں پیش آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں، معاملات ہیں، ان میں جو درمیانی راستہ ہے اس کو اختیار کرے۔ یعنی بہت ہی زیادہ جو مشکل راستہ ہے اس کو نہ اپنائے، بہت ہی آسان راستہ ہے اس کو نہ اپنائے، بلکہ جو درمیانی راستہ ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے اپنے معاملات کو حل کرے، اپنے مسائل کو حل کرے۔ تو اسے کیا کہیں گے؟ میانہ روی۔ میانہ روی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، سورہ لقمان میں ہے، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا، یعنی اپنی چال میں، اپنے چال چلن میں، اپنے چلنے میں، اپنے معاملات کے حل کرنے میں جو ہے وہ اعتدال کو اختیار کرنا۔ اور بچوں، یہ زندگی کا بہترین اصول ہے، اس سے ہم بہت سی پریشانیوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ چنانچہ میانہ روی ہماری زندگی کن کن شعبوں میں ضروری ہے یا ہو سکتا ہے، تو اس میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے عبادات میں میانہ روی، یعنی جو ہم شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، تو اس میں کس طرح میانہ روی اختیار کی جانی چاہیے۔ تو اسلام جو ہے، یعنی اسلام جو دین ہمارا، یہ عبادات اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے جتنے اوقات مقرر کرتا ہے ان میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے کا خیال رکھتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ انسانی فطرت کے مطابق ہیں، چنانچہ دین اسلام عبادات میں بھی میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا، بعض صحابہ کو دیکھا کہ وہ عبادات میں بھی بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں، رات بھر نوافل پڑھتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ کہ نماز بھی پڑھو، آرام بھی کرو، نفل روزہ بھی رکھو، کبھی چھوڑ بھی دو، تم پر تمہارے جسم اور بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں نفلی روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ گویا میانہ روی اختیار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دوسرا نام ہے۔ تو دیکھیں بچوں کہ ہمارا دین جو ہے وہ صرف دنیاوی معاملات میں ہی نہیں، اب ہمیں اپنے مسائل حل کرنے میں ہی نہیں، بلکہ جو عبادات ہیں یعنی دینی معاملات ہیں ان میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کا سبق دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا اچھا دین ہے، اور اپنے ماننے والوں کو کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے ان کے لیے، اور ان کو کتنی پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ تو یہ تھا ہم عبادات کے اندر میانہ روی۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے معاشرتی زندگی میں میانہ روی، یعنی ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے ہمیں، وہ کس قسم کی میانہ روی اور کن پہلوؤں میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ معاشرے کے اندر ایک بیلنسڈ زندگی ہو، ایک متوازن زندگی ہو، نہ ہی بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو، اور نہ ہی بہت ہی آسانی اور ناز و نعم کا شکار ہو، بلکہ درمیان میں چلتے ہوئے ایک بہترین اور بیلنس زندگی ہو۔ تو اسلام معاشرتی زندگی میں مختلف پہلوؤں اور رویوں میں میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ مثلا اخلاقی میانہ روی،
اخلاقی معنی روی کیا ہے کہ گفتگو میں آواز نہ بہت زیادہ بلند ہو اور نہ بہت زیادہ آہستہ، اور چلنے پھرنے میں معنی روی کیا ہے کہ غرور و تکبر سے نہ چلا جائے بلکہ اعتدال کے ساتھ چلا جائے۔ کھانے پینے میں معنی روی کیا ہے کہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے، یعنی بہت بھوک لگی ہے تو اب معنی روی ہے کہ آپ اعتدال کے ساتھ کھائیں، آرام کے ساتھ کھائیں، سکون کے ساتھ کھائیں، بے صبری کے ساتھ نہیں کہ آپ کھانے پر ٹوٹ پڑیں، ٹھیک ہے، بلکہ آرام سے کھائیں اور پھر آخر میں بھوک رکھ کے کھائیں۔ ایسا نہیں کہ اپنا پیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بھر لیں، بلکہ کچھ بھوک چھوڑ لیں، جس سے آپ کی طبیعت بھی بہتر رہے گی، اور ایک طرح سے آپ معنی روی کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا سبق ہے اس پر بھی عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اخلاقی معنی روی اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ دوسروں سے گفتگو کرتے وقت صرف اپنا موقف، یعنی اپنی ہی بات کو درست نہ سمجھا جائے بلکہ دوسروں کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی ایک بندے کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ آپ کو اپنی بات سمجھانا چاہ رہا ہے، وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ بات ہے، اس طرح کہی گئی ہے، لیکن آپ اس کی بات نہیں سمجھ رہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہی درست ہوں ہر بات میں، اور آپ اس کی بات کو کہتے ہیں نہیں تم خاموش ہو جاؤ، آپ اس کو بات ہی نہیں کرنے دیتے یا بات کرنے دیتے ہیں لیکن آخر میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی بات بیکار ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ ایک طرح سے اس کی خلاف ورزی، اخلاقی معنی روی کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ تو اخلاقی معنی روی یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو سنیں، اگر پھر بھی آپ کو اس کی بات یا اس کا موقف درست نہیں لگتا تو آپ اس کو طریقے سے سمجھا سکتے ہیں یا خاموشی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معنی روی، اخلاقی معنی روی یہ بھی ہے کہ دوسروں کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے اور جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کے ساتھ مناسب طریقے سے بات کی جائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ لوگ آپ سے بات کرتے ہوئے پریشانی اور گھبراہٹ کا شکار نہ ہوں اور آپ سے بات کرنے میں مایوسی کا شکار نہ ہوں، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے وہ غم اور خوشی دونوں کا مجموعہ ہے، اس لیے خوشی میں آپے سے باہر ہو جانا، یعنی اپنے کنٹرول سے باہر ہو جانا خوشی کے اندر، اور غم میں صبر کا دامن چھوڑ دینا، یہ دونوں جو ہے وہ قابل ملامت بھی ہیں اور اس سے منع بھی کیا گیا ہے۔ لہٰذا بہتر طریقہ اور معنی روی کا طریقہ کیا ہے، اعتدال کا طریقہ کیا ہے کہ خوشی کے اندر بھی ہم خوش ہوں لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے آپ پر قابو رکھیں، اور غمی کے اندر بھی اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے مدد مانگیں اور صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اسی طرح اپنے لباس، خوراک یعنی کھانے پینے میں، گفتگو میں، خیالات میں اور دوسروں کے ساتھ معاملات میں اعتدال پسند رہنا، یہی معنی روی ہے، یعنی بیلنس زندگی گزارنا، متوازن زندگی گزارنا، کہ نہ ہی بہت زیادہ ایک طرف جھکی ہوئی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ دوسری طرف جھکی ہوئی ہو بلکہ درمیان میں ہو، تو ایسی زندگی گزارنا کیا ہے؟ معاشرتی زندگی میں معنی روی کہلائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو معنی روی کے یہ دونوں حصے سمجھ میں آئیں گے، عبادت میں معنی روی بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور معاشرتی زندگی میں ہمیں کیسے معنی روی اختیار کرنی یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہاں تک ہم آج پڑھائی کریں گے، اس کے بعد ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ آئیں صفحہ نمبر 60 پہ آئیں، تفصیلی جو جواب دیجئے سوالات کے۔ پہلا سوال ہے اس میں کہ معنی روی کا مفہوم تحریر کریں، یعنی معنی روی کسے کہا جاتا ہے، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ تو اس کا جواب آپ کو بالکل پہلے پیراگراف میں مل جائے گا جس میں بتایا گیا ہے، اس کا معنی بھی بتایا گیا ہے اور اس سے مراد بھی بتائی گئی ہے، تو معنی اور مراد مفہوم کے اندر یہ دونوں چیزیں آئیں گی۔ دوسرا سوال ہے عبادات میں معنی روی سے کیا مراد ہے، تو یہ پورا پیراگراف ہے نیکسٹ، یعنی دوسرا پیراگراف جو ہے پیج نمبر 58 کے اوپر آپ دیکھیں عبادات میں معنی روی، تو یہاں پر آپ اپنے الفاظ میں اس کو لکھ سکتے ہیں کہ عبادات میں معنی روی کیا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض صحابہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو ارشاد فرمایا کہ عبادات کے اندر بھی، نفلی عبادات کے اندر خاص طور پہ یہ کہ بہت زیادہ حد سے نہ بڑھا جائے، جتنا آپ کی جسم جو آپ کی طاقت ہے وہ برداشت کر سکتی ہے تو اتنی عبادات کو اختیار کیا جائے، یعنی یہ نفلی عبادات کا ہے۔ باقی جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنا وہ ضروری ہے، یعنی وہ بھی آپ اپنے جو فرائض آپ کو دین بتاتا ہے تو ان فرائض کو پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ نفلی عبادات کے اندر یہ ہے کہ آپ کا جو شوق ہے آپ اس کے مطابق کریں، لیکن اپنے جسمانی طاقت کو، اپنے
اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اختیار کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کمزور ہو جائیں، اس کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہو جائیں بہت زیادہ نفلی روزے رکھنے سے یا بہت زیادہ نفلی عبادت کرنے سے۔ تیسرا سوال ہے ہمارا، معاشرتی زندگی میں میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ تو یہ آپ کو تیسرے یعنی اگلے پیراگراف میں ملے گا، جو معاشرتی زندگی کا عنوان ہے، اس میں آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، اس میں آپ اخلاقی میانہ روی کو ذکر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لباس کے اندر میانہ روی کیا ہے، چلنے کے اندر میانہ روی کیا ہے، کھانے پینے میں میانہ روی کیا ہے، تو یہ اس کو آپ اپنے الفاظ میں مختصر سا ذکر کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تفصیلی، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ تفصیلی ہیں، تو آپ اس کو بلکہ یہ تفصیلی ہی ہے تو اس کو آپ مختصر کی بجائے تھوڑا سا اس کی وضاحت کر کے لکھیں تو تب ہی اس کا جواب درست ہوگا۔ تو لیکن لکھنا اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں ہے تاکہ آپ کو یاد بھی رہے گا، اور جو آپ کے لیے ایک آپ کے جو رائٹنگ سکل ہے، آپ کی لکھنے کی جو ایک صلاحیت ہے، اس کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ تفصیلی جواب دیں، اس کے ہم پہلے 3 سوال ہی حل کریں گے، اس کے بعد ہم دوسرا ہے مختصر جواب دیں، اس کے ہم پہلے 2 سوالات حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے اخلاقی میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ اخلاقی میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ یہ معاشرتی زندگی میں میانہ روی جو اس کا عنوان ہے اس کے اندر یہ موجود ہے، اس کا جواب کہ اخلاقی میانہ روی سے کیا مراد ہے۔ تو یہ مختصر جواب دیں میں یہ شامل ہے یہ سوال، تو یہاں پہ آپ مختصر جواب دے سکتے ہیں اور اس کا جواب آپ کو بہت آسانی سے یہاں سے مل جائے گا جو آپ لکھیں یہاں پہ۔ دوسرا سوال ہے میانہ روی کے متعلق ایک حدیث اور اس کا ترجمہ لکھیں۔ ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ حدیث عربی زبان میں نہ بھی لکھیں لیکن اس کا حدیث کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے، تو یہ آپ ڈھونڈیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ حدیث کی کسی کتاب میں یا اور کسی اسلامی بک کے اندر، آپ لٹریچر کے اندر اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس کے لیے آپ بڑوں سے مدد لے سکتے ہیں، گھر میں اپنے والد صاحب سے مدد لے سکتے ہیں، اپنی والدہ سے مدد لے سکتے ہیں، بڑے بھائی یا بہن سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا جواب آپ نے خود تلاش کرنا اور اس کا جواب آپ کو کسی اسلامی لٹریچر کے اندر، اسلامی بک کے اندر ضرور مل جائے گا۔ اس کے بعد ہم اگلا سوال کریں، سوال نمبر 3 مشق کا، اور وہ ہے خالی جگہ پر کریں۔ پہلی خالی جگہ میانہ روی کا معنی ہے ڈیش راستہ، یعنی کون سا راستہ؟ یہ آپ کو بالکل شروع میں سبق کے ملے گا۔ جسم کو ڈیش رکھنے کے لیے اچھی خوراک اور آرام کی بھی ضرورت ہے، کیا رکھنے کے لیے؟ یہ آپ کو اس کا جواب آپ کو معاشرتی زندگی میں میانہ روی میں ملے گا۔ اس کے بعد تیسرا ہے ہمارا زندگی غم اور ڈیش کا مجموعہ ہے۔ جی یہ بھی ہم بالکل آخر میں پڑھائی کرتے ہوئے اس کو پڑھ کے آئے ہیں۔ زندگی کس چیز کا مجموعہ ہے؟ کن 2 چیزوں کا مجموعہ ہے کہ ہم نہ ہی غم کے اندر اتنا زیادہ جو ہے وہ حد سے وہ کریں کہ صبر کا دامن چھوٹ جائے، اور نہ ہی دوسری چیز جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ کریں کہ حد سے باہر نکل جائیں اور آپے سے باہر ہو جائیں، تو وہ لفظ ادھر آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھی خالی جگہ معاشی میانہ روی، یہ ہے کہ ڈیش کی جائے اور نہ ہی کنجوسی۔ تو کیا کی جائے اور کیا نہ کی جائے، یہ معاشی زندگی میں میانہ روی جو بھی ہم پڑھائی کریں گے اس کے اندر اس کا جواب موجود ہے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اور آخری ہماری خالی جگہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے ڈیش ہے، کیا ہے؟ یہ بہت مشہور آیت ہے قرآن مجید کی کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کے لیے ڈیش ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو آپ زبانی بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر کتاب سے ڈھونڈ کے لکھنا چاہیں تو اس کو آپ کتاب میں دیکھیں تو آپ کو یہ مل جائے گا۔ تو آج ہم یہیں تک پڑھیں گے اور یہی مشقی سوالات اتنے ہی حل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس کے بعد آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے آدھے سبق کی پڑھائی کرنی ہے، جہاں تک ہم نے کی ہے، یعنی معاشرتی زندگی میں میانہ روی اس کے اختتام تک، اور اس کے علاوہ اپنے مشقی سوالات جو ہم نے ابھی اوپر ذکر کیے ہیں، جو مختصر اور تفصیلی سوالات ہیں، ان کو آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے، اور جو تیسرا سوال ہے خالی جگہ پر کریں، اس کو آپ نے کتاب میں ہی حل کرنا ہے۔ تو یہ 3 سوال مجھے امید ہے کہ آپ کریں گے، اور پھر بعد میں آپ کی نوٹ بک بھی چیک کی جائے گی۔ تو یہیں پہ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔